نعرے صلوات سے آپ ان کا استقبال فرمائیں۔ محترم جناب اکبر سلطان۔ شکریہ حاضرین محفل، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور حقیقی وارث امام زمانہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ تو یہیں سے آغاز کر رہا ہوں، کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے تو مجھے پہلے پڑھنا چاہیے تھا، لیکن یہ تو ناظم کے ہاتھ میں ہے جب وہ ہمیں لگائیں۔ دیکھیے گا کہ خالق تیرے ہی نام سے، تیرے کلام سے آغاز بزم مدح علو کر رہا ہوں میں۔ خالق تیرے ہی نام سے، تیرے کلام سے آغاز بزم مدح علو کر رہا ہوں میں۔ کرنا ہے مجھ کو حیدر کرار اس لیے، کرنا ہے مجھ کو ذکر حیدر کرار اس لیے، قرآن کی آیتوں سے وضو کر رہا ہوں۔ کرنا ہے ذکر حیدر کرار اس لیے، قرآن کی آیتوں سے وضو کر رہا ہوں میں۔ مرضی معبود پا کر جب بنایا جانشین، مرضی معبود پا کر جب بنایا جانشین، کوئی خارج ہو گیا تو کوئی داخل ہو گیا، کوئی خارج ہو گیا تو کوئی داخل ہو گیا۔ جب محمد نے کیا من کنت مولا کا اعلان، حارث فہری مرا اور دین کامل ہو گیا، حارث فہری مرا اور دین کامل ہو گیا۔ ابھی اور بھی اشعار سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کچھ ایسے اشعار سنا دوں جو ابھی تازہ ہیں۔ کسر شاہی چاہیے نہ مال دنیا چاہیے، مطلب سماعت کرے۔ کسر شاہی چاہیے نہ مال دنیا چاہیے، ہم کو نالین ابو طالب کا صدقہ چاہیے۔ کسر شاہی چاہیے نہ مال دنیا چاہیے، ہم کو نالین ابو طالب کا صدقہ چاہیے۔ حر نے سوچا اب سوئے شبیر جانا چاہیے، حر نے سوچا اب سوئے شبیر جانا چاہیے، جی کے سب مرتے ہیں مجھ کو مر کے جینا چاہیے۔ شعر سنیے، شعر۔ حر نے سوچا اب سوئے شبیر جانا چاہیے، حر نے سوچا اب سوئے شبیر جانا چاہیے، جی کے سب مرتے ہیں مجھ کو مر کے جینا چاہیے، جی کے سب مرتے ہیں مجھ کو مر کے جینا چاہیے۔ کربلا میں حر سے حورے کہہ رہی تھی بار بار، کربلا میں حر سے حورے کہہ رہی تھی بار بار، کربلا میں حر سے حورے کہہ رہی تھی بار بار، مل گیا رومال زہرا اور تجھے کیا چاہیے، مل گیا رومال زہرا اور تجھے کیا چاہیے، مل گیا رومال زہرا اور تجھے کیا چاہیے، مل گیا رومال زہرا اور تجھے کیا چاہیے۔ کسر شاہی چاہیے نہ مال دنیا چاہیے، ہم کو نالین ابو طالب کا صدقہ چاہیے۔ حر نے سوچا اب سوئے شبیر جانا چاہیے، حر نے سوچا اب سوئے شبیر جانا چاہیے، جی کے سب مرتے ہیں ہم کو مر کے جینا چاہیے۔ کربلا میں حر سے حورس کہہ رہی تھی بار بار، مل گیا رومال زہرا اور تجھے کیا چاہیے۔ نسل کی پاکیزگی کی ایک یہ بھی ہے دلیل، نسل کی پاکیزگی کی ایک یہ بھی ہے دلیل، تذکرہ جب ہو علی کا مسکرانا چاہیے، تذکرہ جب ہو علی کا مسکرانا چاہیے۔ نسل کی پاکیزگی کی ایک یہ بھی ہے دلیل، تذکرہ جب ہو علی کا مسکرانا چاہیے۔ یہاں پہ دیکھیے ایک کہاوت استعمال کی ہے، اگر پسند آئے تو یہاں پہ داد چاہتا ہوں۔ چشمہ ہے سے تو لڑنے ہے یا ہرملا، شعر سنیے گا، ایک کہاوت اس میں استعمال کی ہے۔ ایک ششمہ ہے سے تو لڑنے ہے یا ہرملا، ایک ششمہ ہے سے تو لڑنے ہے یا ہرملا، چلو بھر پانی میں تجھ کو ڈوب مرنا چاہتا، اس سے بڑا شعر نہیں کہہ سکتا۔ چلو بھر پانی میں تجھ کو ڈوب مرنا چاہیے، چلو بھر پانی میں تجھ کو ڈوب مرنا چاہیے، چلو بھر پانی میں تجھ کو ڈوب مرنا چاہیے۔ ایک سلوات کا سہارا دے تاکہ آگے گفتگو کرے۔ موت زحمت تھی مگر رحمت ہی رحمت ہو گئی، موت زحمت تھی مگر رحمت ہی رحمت ہو گئی، قبر میں جس وقت مولا کی زیارت ہو گئی۔ موت زحمت تھی مگر رحمت ہی رحمت ہو گئی، قبر میں جس وقت مولا کی زیارت ہو گئی،
حافظ قرآن درباروں میں بیٹھے رہ گئے، حافظ قرآن درباروں میں بیٹھے رہ گئے، حافظ قرآن درباروں میں بیٹھے رہ گئے، نوکے نیزہ پر کٹے سر سے تلاوت، حافظ قرآن درباروں میں بیٹھے رہ گئے۔ موت زحمت تھی مگر رحمت ہی رحمت ہو گئی، موت زحمت تھی مگر رحمت ہی رحمت ہو گئی۔ قبر میں جس وقت مولا کی زیارت ہو گئی، قبر میں جس وقت مولا کی زیارت ہو گئی، حافظ قرآن درباروں میں بیٹھے رہ گئے، حافظ قرآن درباروں میں بیٹھے رہ گئے، نوکے نیزہ پر کٹے سر سے تلاوت ہو گئی۔ بے نمازی ہو تو اب ماتم بھی اس کا مت کرو، بے نمازی ہو تو اب ماتم بھی اس کا مت کرو، جس سے تیروں کے مسلح پر عبادت ہو گئی۔ بے نمازی ہو تو اب ماتم بھی اس کا مت کرو، بے نمازی ہو تو اب ماتم بھی اس کا مت کرو، جس سے تیروں کے مسلح پر عبادت ہو گئی۔ اب یہ جو شعر عرض کرنے جا رہا ہوں، سب سے پہلے شہزادی کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے شہزادی کا روضہ آج بھی ویران ہے، میں دعا کروں گا کہ اس جشن کے صدقے میں شہزادی کے روضے کی تعمیر فرما۔ اب یہ شعر سنیے گا جو میں شعر عرض کرنے جا رہا ہوں۔ موت زحمت تھی مگر رحمت ہی رحمت ہو گئی، قبر میں جس وقت مولا کی زیارت ہو گئی، حافظ قرآن درباروں میں بیٹھے رہ گئے، نوکے نیزہ پر کٹے سر سے تلاوت ہو گئی۔ بے نمازی ہو تو اب ماتم بھی اس کا مت کرو، جس سے تیروں کے مسلح پر عبادت ہو گئی۔ روضہ زہرا تو بس ایک روز میں بن جائے گا، سنیے گا کیسے بنے گا۔ روضہ زہرا تو بس ایک روز میں بن جائے گا، روضہ زہرا تو بس ایک روز میں بن جائے گا۔ توجہ، روضہ زہرا تو بس ایک روز میں بن جائے گا، روضہ زہرا تو بس ایک روز میں بن جائے گا، مرجع تقلید کی جس دن اجازت ہوگا۔ روضہ زہرا تو بس ایک روز میں بن جائے گا، روضہ زہرا تو بس ایک روز میں بن جائے گا، روضہ زہرا۔ گزارش کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا آپ لوگ سمٹ جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، سمٹ جائیں۔ ما صلی علی روضہ زہرا تو حکم ہو رہا ہے کہ کم کر دیں۔ دیکھیے میں کوشش کر رہا ہوں یہیں سے سارے اشعار کو چھوڑتے ہوئے کہ روضہ زہرا تو بس ایک روز میں بن جائے گا، مرجع تقلید کی جس دن اجازت ہو گئی، دی کے رہبر پہ تو انگلی اٹھانے آ گیا، منکر تقلید تیری یہ جسارت ہو گئی۔ دیکھیے گا کہ ولادت مولا کائنات کی ہوئی اور اسی شان میں یہ جشن رکھا گیا۔ جب فاطمہ بنت اسد چلی تھی تو اس وقت رات کا سناٹا تھا، رات کی تاریکی تھی۔ تین ایسی چیزیں تھیں جس میں عورتیں گھر سے نہیں نکلتی۔ پہلی یہ کہ رات کی تاریکی، آدھی رات کو فاطمہ بنت اسد نکلی۔ دوسری وجہ یہ عرب کا ماحول۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ فاطمہ بنت اسد ایسی حالت میں تھی کہ جس حالت میں کوئی عورت اپنے گھر سے نہیں نکلتی، بطن میں ایک بچہ لے کے آئی۔ ایسی حالت میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی، ایسی حالت میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی۔ کس طرح بنت اسد تم کو گوارا ہوگا؟ یا تو تنویر امامت کے اشاروں پہ چلی، یا تو خود خانہ قدرت نے پکارا ہوگا، یا تو خود خانہ قدرت نے پکارا ہوگا۔ اب آخری شعر یہیں سے دیکھیے۔ نور کے دو ٹکڑے نے گر کرتا رب ذوالجلال، سارا قرآن ہی اتر آتا ابو طالب کے گھر۔ یہ تو کہیے فاطمہ بنت اسد خدا گئی، ورنہ کعبہ خود چلا آتا ابو طالب کے گھر، ورنہ کعبہ خود چلا آتا ابو طالب کے گھر۔ فاطمہ بنت اسد جب پہنچی کعبے کے قریب، زیادہ وقت نہیں لینا، تھوڑا سا بیدار ہو جائیے، جتنی جلدی بیدار ہوں گے اتنی جلدی میں چھوڑ دوں گا کہ جب فاطمہ بنت اسد پہنچنے کے بعد کعبے کا طواف کر رہی ہیں، اب سوچ رہی ہے اندر کیسے داخل ہوا جائے، کیسے اندر جاؤں۔ تو آواز آئی، سنیے آواز کیا آئی؟ حیران فاطمہ ہے کہ اندر کدھر سے جائیں، حیران فاطمہ ہے کہ اندر کدھر سے جائیں، دیوار کہہ رہی ہے کہ بی بی ادھر سے آئے۔ حیران فاطمہ ہے کہ اندر کدھر سے جائے، دیوار کہہ رہی ہے کہ بی بی ادھر سے آئے۔ اوروں کو ہے یہ قید، آئے تو در سے آئے، لیکن جو